السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإنما الأعمال بخواتیمها او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ پہلی رکعت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت سے متعلق، قدرت کے متعلق آیات کا تذکرہ کیا، جس کے آخر میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے اللہ کی ذات کے حوالے سے نچوڑ نکال دیا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تم جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی ذہن بنا لو، ایک بات یاد رکھو، ہوگا وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ میرے اور آپ کی نیتیں، اعمال، صدقات و خیرات، روزے، نیکیاں سب داؤ پر لگے ہیں اللہ کی مشیت پر۔ اگر اللہ نے شرف قبولیت بخشا تو کام بن جائے گا، اگر نہیں بخشا تو جو سورہ غاشیہ میں اللہ نے فرمایا نا، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، لوگ اعمال کر کر کے تھکے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال کے رجسٹر لے کر آئیں گے، لیکن منہ کے بل گھسیٹ کر، بیڑیوں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دی جائے۔ اللہ ہمیں قیامت کی سختی سے بچائے، آسان حساب کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے احکام کے مطابق بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ضمن میں متعدد احادیث ہے اس حکم کے حوالے سے، لیکن دو کا انشاءاللہ مختصر تذکرہ ہوگا۔ نبی مکرم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے، ایک شخص جہاد کے معرکے میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے جہنمی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ۔ صحابہ بڑے حیران پریشان ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے آیا ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کہا۔ اور سہل بن سعد کہتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے مال کے حوالے سے بھی بڑا تگڑا تھا، یعنی مالدار بھی تھا، صرف طاقت کا حامل نہیں تھا بلکہ اللہ نے اس کو مال بھی دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا، وہ دیکھتا رہا کیا کرتا ہے، کس طرح لڑتا ہے، کہاں پر جاتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ شدید زخمی ہو کر ایک جگہ پر وہ گر گیا، اور زخموں کو برداشت کرنے کی طاقت اس میں ختم ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار پکڑی، اپنے سینے کے اندر خود ہی گھوم کے اپنا اختتام کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کا خبر پہنچی تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے ہر شخص پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، لیکن آخر وقت میں اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو جہنمیوں والا ہوتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک شخص پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، لیکن اس کے آخر وقت میں اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو جنتیوں والا ہے اور اپنا ٹھکانہ جنت کو بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، یاد رکھو بے شک اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے۔ جتنی مرضی زندگی گزاری ہے، جس طرح کی گزاری ہے، اختتام بڑا معنی خیز رکھتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں، ہر خطبہ جمعہ میں آپ یہ خطباء سے، علماء سے سنتے ہیں، مسنون خطبے کا حصہ جو 3 آیات ہے، پہلی آیت کا حکم ہی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کس طرح اختیار کرو؟
جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہارا خاتمہ اس حال میں ہونا چاہیے کہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہو، تمہارا خاتمہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے، خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی دولت ملے نہ ملے، یہ دنیا کے وسائل ملے نہ ملے، اس پر اتنا پریشان نہ ہوا کرے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جب دنیا سے گئے تو کنگلے ہو کر گئے تھے۔ فرعون سے بڑا طاقتور بادشاہ کون گزرا تھا گزشتہ تاریخوں؟ مصر کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، دنیا کی تہذیبوں میں بہت بڑی تہذیب تھی، بڑی ایڈوانس، بڑی زراعت کے حوالے سے، قوت کے حوالے سے، لیکن جب غرق کرنے پر اللہ آئے تو اس کو اللہ نے موت کے وقت بھی توبہ کی توفیق نہیں دی۔ پانی میں اپنی جس لشکر پر اس کو فخر تھا، اس لشکر سمیت اللہ نے غرق کر دیا۔ دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے یہی بات بیان کی ہے، لیکن اس کی ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بیان کی۔ پہلی تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنی پیدائش کے پہلے 40 دن جو ہے اپنی ماں کے سلب میں ایک قطرے کی شکل میں رہتے ہیں، پھر اگلے 40 دن وہ ایک خون کا جمع ہوا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کے ٹکڑے لگا، پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور اس کے لیے 4 چیزیں لکھتا ہے۔ چیزیں کیا لکھتا ہے؟ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی موت کب اور کہاں آئے گی، اس کو رزق کتنا ملے گا، اور چوتھی کہ وہ دنیا میں آ کے نیک بنے گا کہ بد بنے گا۔ یہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے کے اندر تقریباً لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر لوگ کیفیتیں لگاتے ہیں، جی فلاں رات کو یہ ہوگا، فلاں معاملہ یہ ہوگا، اتنے نفل پڑھ لو، اتنی باتیں کر لو، تقدیریں بدل جائے گی۔ یہ جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے روح پھونکنے آیا ہے، تو اس وقت یہ چیزیں لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے پھر آگے یہی بات بیان کی جو پہلے حدیث میں بیان ہے کہ انسان پوری زندگی نیکی کے کام کرتا ہے، آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جنتی جہنمی بن جاتا ہے، اور کوئی جہنمی اپنی موت کے قریب ایسا کام کرتا ہے کہ وہ جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے۔ اس دعا کو عربی میں یاد کریں۔ حصن المسلم ایک کتاب ہے، اس کے اندر صاحب کتاب نے تقریباً ہر موضوع اور ہر موقع کی مسنون دوا حوالہ کے ساتھ، کون سی کتاب میں کتنے نمبر حدیث ہے، کون سے باب میں ہے، وہ ذکر کی ہے۔ اس کو اپنے گھر میں لا کر رکھیں، اس میں سے دعائیں یاد کیا کریں پریشانی کی۔ یہ جو پورا ادھر ادھر جا کے ہم وظیفے تلاش کرتے ہیں، جی یہ فلاں نے کہا جی یہ اللہ کا نام اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ کلمہ اتنی دفعہ پڑھ لو، وہ حصن المسلم کو آپ کھولیں گے نا، اللہ کی مہربانی سے اللہ کے رسول نے ہر موقع کی دعا سکھائی ہے۔ کیوں سکھائی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ کام تھا، بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ پہنچا دیے جو آپ کو نازل کیا گیا۔ اللہ کے رسول تو اللہ کا پیغام دینے آئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری آپ کی کوئی پریشانی اور اللہ کے رسول نے بیان نہ کی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے ذخیرے میں کچھ کمی ہے، تو نعوذ باللہ پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے محبت رسول کے جذبے میں کمی ہے، کیوں ہم نے اللہ کے رسول کو جانا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے خاتمے کی فکر کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاریں، اور اس بات کو پلے باندھ لیں جو مرضی میں اور آپ کر لیں، ہوگا وہی جو اللہ کی ذات چاہے گی، اور وہی ہوگا۔ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور اصول قطعی ہے۔ اصول قطعی کہتے ہیں ایبسولوٹ پرنسپل، ایسا قاعدہ، ایسا اصول جس کے بعد کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی